نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ مریم کی آیت 73 to 76 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ بہتر لوگ کون اور بدترین لوگ کون ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھیں۔ کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے ہاں بہتر ملے گا اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی فلاح نصیب فرما اور آخرت میں بھی۔ آیت 77 to 80 میں ہم جانتے ہیں کہ کیا مال و اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے؟ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جس مال و اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت 81 to 82 میں ہم جانیں گے کہ جھوٹے معبود کہاں تک ساتھ دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ یہ سب غلط بات ہے، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کی مخالف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت 83 to 87 میں روز قیامت کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں؟ لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ یا اللہ، قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ آیت 88 to 95 میں ہم جانیں گے کہ بدترین شرک کیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدائے رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت 96 میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں نیک لوگوں کا کیا انعام ہے۔ ہاں، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں
اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت 97 میں ہم جانیں گے کہ تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا کیا جائے۔ چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو، اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت میں ہم جانیں گے کہ کیا دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی کی جا سکتی ہے؟ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔